تو شہر نے کیڑی سونی گل کی کہ اگر اللہ کا گھر ہی سانو نصیب ہویا ہے تو مدینے والے تیرے صدقے نال نصیب ہویا ہے. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. ہے ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے ساری خدائی تیرے در کی. در سے تیرے ہم کو اللہ کا در ملا، اس عروج کا باعث ہے رسائی تیرے در کی. ایک نعمت عظمت سے وہ محروم رہے گا جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی. میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا، سورج میرے سامنے آئی تیرے در کی. صد شکر کہ میں بھی ہوں بھکاری تیرے در کا، صد فخر کی حاصل ہے گدائی تیرے در کی. آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. تو میرے دوستو یہ چیزاں یعنی مقدر عالم و نصیب ہوتی ہیں. حضور دی غلامی، حضور دی نمو سے رسالت واسطے بولنا، حضور دی نمو سے رسالت دے پہرہ دینا، ختم نبوت واسطے جانا دینیا، اور آقا علیہ السلام دی خاطر حضور دی غلامی دی خاطر چلنا. اور یہ خوش قسمت وہ باپ ہیں جنہاں دے بیٹے حضور دے نام تے جانا دے گئے. وہ خوش قسمت مامان جنہاں دے بیٹے شہادت جامع شہادت نوش کر کے وہ انہاں دا سر بلند کر کے وہ ماں آکھ سکتی ہے کہ میرا پتر وہ ہے جیدہ نام ممتاز قادری. کیڑی فخر دی گل ہے، وہ پیو کیڑا فخر کیڑا آدھا میرا پتر ممتاز قادری ہے. کہ اسی دا او دے پیرہ دی خاک نو اکھی دا سرما بڑھان واسطے ترس رہے ہیں، او دے دار نو چمن واسطے ترس دے بندے ہیں. اللہ کرے بار بار زیادہ نصیب ہوئن کہ وہ ماں کیڑی شان آلی ہے جیدہ پتر ممتاز قادری ہے، جو بابا کیڑا شان آ رہا ہے جیدہ پتر ممتاز قادری ہے. کہ اس ماں دی کی شان ہو سی جیدہ پتر غازی المدین ہے، جو بابا کیڑا شان ہو سی جیدہ پتر غازی المدین ہے. اچھا کو بھائی سبحان اللہ. غازی المدین دے حوالے نال اپنی گفتگو چل رہی ہے. پچھلے جمعے تھے واقعہ ہے غازی علم الدین. تقریباً کچھ گفتگو آپ دی شان دے مطابق کی تھی. گل ایتھی آئی کہ غازی صاحب کو لو پوچھا گیا کہ غازی صاحب تسی عالم ہو؟ اتھائی گل آئی ایتھے مکائی ایتھوں کا ڈرندہ پڑا. غازی صاحب تسی عالم ہو؟ آگے نہیں. حافظ ہو؟ نہیں. قاری ہو؟ نہیں. علامہ ہو؟ نہیں. محدث ہو؟ نہیں. مفسر ہو؟ نہیں. کیا حاجی ہو؟ نہیں. تے کی ہو؟ بڑا بڑا تہاڈا نام ہے. تے غازی صاحب نے جواب دیتا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا. غازی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے نا کس لگ گیا. آپ نے پچھلا راجپال والا واقعہ سارا تو سنایا ہے، اتھو کا لگ گیا پر شروع کرنی ہے. غازی صاحب کیس لگ گیا، عدالت پیش ہو گئے، کمرہ عدالت کے اندر ہے، اپیل کیتی گئی. جدو اپیل ہوئی پہلے جج نے فیصلہ کیتا، پھر اپیل ہو گئی. جدو اپیل ہوئی تھے بابا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ آپ بھی آ گئے. آپ پہلے کوئی نہ آئے، آپ باہر. جدو دوبارہ اپیل کیتی گئی نا تو پھر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ آپ آئے. آپ نے آ کے کیس لڑیا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پہلے شروع تو کیس لڑتے پہ ہیں. غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ دا، پیر میر علی شاہ صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب، بڑے بڑے بزرگ. اچھا جدو کمرہ عدالت کے اندر اس تو جان تو پہلو نے ایک میٹنگ ہوئی، ایک افسر کے نال میٹنگ پہ ہوئے کہ غازی علم الدین بڑا بڑا کام کیتا ہے، ایک گستاخ ہے، رسول فاصلے جہنم کیتا ہے اور عزت کا تاج پایا ہے. تو یار یہ تا کیس لڑیے، انہوں چھڑائیے، ریا کرائیے. انہاں ایک افسر کو میٹنگ کرتے پہ ایک تصوف دا بڑا بڑا بابا، بڑا بڑا نام، بڑے بڑے بزرگ اتھے بیٹھے ہیں. کہ غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ نے آپ نے اسے وقت نا آپ دے بارے کو گلاں پہ ہو گیا تو جڑا بابا بیٹھا نا وہ ایک باری کرسی تو اٹھن تے دروازے توڑی دوڑ کے گئے
جڑے بندے بیٹھے ہیں افسر بھی تے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی تے بابا قائد اعظم بھی انہاں پوچھیا مرشد خیر ہوئے بابا جی خیر ہوئے بڑے دوڑ کے دروازے توڑی گئے ہو تے موڑ واپسی آئے ہو کی گل ہے؟ انہاں کیا کوئی نہیں ڈٹھا انہاں کیا نہیں ڈٹھا انہاں کیا خوشبوئی کوئی نہیں آندی پئی انہاں کیا خوشبو آندی پئی ہے انہاں کا پھر بدو والے چہرے والے آپ خود آئے اے غازی المدین رحمت اللہ علیہ آپ دے بارے حالے میٹنگ پہ ہوندی ہے تے جدوں گل ہوئی کمرہ عدالت دے وچ گئے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ بھی موجود گلاں شروع ہوئیاں آکھیا جی ہاں بھائی غازی المدین 10 راجپال فاصلے جنم تو کیتا ہے تے سمجھا کے لائے گئے بھائی ایک باری نہ کرنا تیرا کام ہے باقی ساڈا کام ہے تے اتنی گل کیتی نا تے غازی علم الدین نے جمپ مار کے نعرہ لا کے نعرہ رسالت دا پوری جیل دے وچ یا رسول اللہ دی صدا بھی گونج گئی تے آکھیا میں انہوں واسطے جنم کیتا ہے میں کیتا ہے ڈاکٹر صاحب تے بابا قائد اعظم حیران رہا یہ پتہ نہیں اس جوان اللہ پاک نے کتنا عشق دیتا ہے کتنا حضور دے عشق دیتا ہے اتنا عشق دے وچ حضور دی محبت وچ یہ بندہ دیوانہ ہو گیا ہے حضور دا پروانہ ہو گیا ہے اے بھائی اپنے موقف تو نہیں ہٹتا ہویا کہ غازی صاحب نے انہوں نے فیصلہ کیتا بھائی آپ دے بارے جج نے فیصلہ کر دیتا پھانسی دا آرڈر ہو گیا ہن انہوں نے کوشش کیتا بھائی راتوں رات حکومتی بنیا اگر لاہور دے اندر آپ نو رکھنے ہیں نا تو اتنے دھرنے ہو سن اور اتنے لوگ زیادہ جمع ہو سن کیونکہ لاہور والے شروع تو ہی حضور دے عاشق کیونکہ داتا دی جو نگری ہے داتا دی جو نگری ہے میرے حضور داتا علی حجویری دی نگری ہے انہوں نے آکھیا بھائی انہوں راتوں رات پتہ ہی نہ لگے اس ٹائم لائے جا بھی ہے جدو لاہور بھی سارا ستا ہوئے تے میاں علی بھی ستا ہوئے تے اینو اس جیل تو کڑیے تے اپنی میاں والی جیل پہنچائیے تے راتوں رات پہنچائیے تاکہ نہ اگلے نو پتہ لگے نہ انہوں پتہ لگے تے لائے جہاز تے یا گڈی تے کنے بھی لائے جا بھی ہے پتہ کسی نہ لگے میں کہا تہاڈی بھول لے اے تانوں بھول لے اچھے انہاں دی سوچ آئی نا کہیں دی ہم حکومتیاں دی یہ سوچ آئی حکومت بنیا آکھیا بھی افراتفری نہ پاوے ہویا کہ میاں والے دے وچ عجیب واقعہ ہو گیا بھائی کو واقعے دی سمجھ آتی پئی عجیب مسئلہ بن گیا انہاں نے کی بنیا غازی صاحب نے جدوں ادو ارادہ کیتا نے نا لائے جاون دا تے میاں علی دے وچ ایک بابا ہی مجذوب 20 سالاں تو ہکے جگہ تے بیٹھا ہے تے کسے نال بولندا نہیں چلندا نہیں تے کسے نہیں ویکھیا راتی کو تھوڑی جیا او چل لیندیا ورنہ لوگاں دے سامنے انہاں نوں کسے ٹردیاں ویکھیا نہ دوڑدیاں ویکھیا تے نہ بولندیاں ویکھیا جو کوئی آوے دعا منگاون عرض کرن دعا منگن بولن کوئی نہ کئی سالاں تو ہویا کہ اسے راتی جدو غازی صاحب نو ایڈو جیل چکڑ کے تے میرے اپنے میاں والی لئی جاندے تے او بابا اٹھی پیا راتی ٹائم راتی 12 دا تے بابا جا کے دروازے کھڑکائندا اٹھو اوئے حضور دا غلام ہوندا پیا نے اٹھو دنیا حیران ہو گئی جیندی اس کا خالق خود کراوے جیندی اس کا مالک خود کراوے پھر انہاں دیا شانہ بلندی رہ دیا وہ لوگ نہیں سکتے او مجذوب بابا بولن ہو گیا ٹہل کا مچ گیا میاں والی دے لوگاں اٹھی پہ جاگ پہ انہاں کا کمال ہو گئی ہے بابا مجذوب بول پیانے بابا مجذوب دوڑے لگ پیانے فرمایا بابا جی تسی تا کدی ٹرے ہی نہ ہے تسی تا کدی دوڑے ہی نہ ہے تسی تا کدی بولے ہی نہ ہے آج کیوں پہ بولندے ہو اگے دوڑاون والے دوڑیندے پے آپ نہیں دوڑدا پیا بلاون والے بولیندے پے آپ نہیں بولیندا پیا تسی
پوچھتا بولو چاہ میں آپ نہیں بلیندا پیا سائیں بلیندے پہن انہاں کہا تو آنے کہڑے سائیں ہیں اگر جنہ آکھے چوپ رہنا ہے اوہ آج بلیندے پہن جنہیں اتنے سال نہیں بولن دیتا انہاں کیا اٹھی ساڑھے غلام دیکھتی واسطے اتنے سال تک چوپ رکھے آئے ہون چوپ نہیں رہنا ہون بگڑا بھی نہیں ہون دوران دا بھی ٹائم آ گیا ہے بولن دا بھی ٹائم آ گیا ہے کیوں کہ حضور دا غلام دا پہ یہ تو حضور دے غلامہ واسطے اتنا پروٹوکول ہے تو جدو حضور آمن تے ملاد دے کیوں نہ تے شرمنائیے جدو حضور آمن تے گلیاں کیوں نہ سجائیے جدو حضور آمن تے مسیحہ کیوں نہ سجائیے سبحان اللہ سنائیے سرکار مدینہ علیہ السلام کے پیارے جوانوں غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ جدو پہنچے ہویا کی 100 اور سینکڑے کی تعداد کے اندر لوگ جیل کے دروازے تے جمع ہو گئے کس واسطے کہ آج غازی علم الدین آ رہی ہے تے حکومت والے حیران ہو گئے ایک ہی بڑی اسد چپ کر کے لئی ہم تے اسے پتہ کس نہ لگے تے جن دی عزت سائیں کرانا پھر غازی صاحب نہیں ہوئی آنکھیں ہونا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا غازی المدین رحمت اللہ علیہ آپ جیل وچ آ گئے جیل دے وچ پھر بڑے عجیب واقعے جیل دے اندر بند کوٹھڑی دے وچ غازی صاحب نو ملاقات کرن واسطے آئے کون حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے عرض کی تھی سونے نبی کتے میں تے کتے موسیٰ کلیم اللہ تے جیل دے وچ تے میری ملاقات کیویں کرم کیتا نے کیویں مہربانی فرمائی نے کیویں میری قسمت جگائی نے کیویں مینوں دیدار عطا کیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتا میں ہون گیا حضور دی پاک بارگاہ دے وچ تے کچہری لگی پئی آئی تے حضور تیریاں گلاں پہ کردیاں اُتے غازی علم الدین دیاں گلاں پہ ہوندیاں تے میں آکھیا او کیڑا ہے جڑا نبی دا ملنگ کیڑیاں شان والا ہے جیڑیاں گلاں خود سرکار پہ کردے میرے دل گوارا کیتا ہے میں آواں میں دیکھاں تے صحیح ہو کیڑا ہے خوش قسمت ہاں جی اے حضور دی غلامی ہے این غلامی دی ہوتے پھر شانہ ہی بلند ہو دیا غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پھر آپ نے خود بیان کیتا ہے اس وقت جڑا آپ دے بار سکوٹی گارڈ آئی اور ڈیوٹی کرن والا آئی آپ دا نوکر آکھ لو آپ دا غلام آکھ لو اس وقت جیل دے اتے غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ آپ نے خود انہوں دسیا کہ ملاقات واسطے آئے نے ایک رات قسمت دا ستارہ جاگیا ہے تے میری آج راتی ملاقات ہوئی ہے تے چس آ گئی انہاں کہ سائیں سانوں بھی دسو انہاں کیا شیر خدا مولا مشکل کشا زوج زہرا سیدنا حضرت علی المرتضی اور شیر خدا آپ خود آئے مولا علی سرکار کی ملاقات ہوئی ہے کہ مولا علی سرکار نے آ کے آخیا غازی علم الدین سرکار فرمائیں دے پہن ادھاری نہ بنائی ہے ساڑھے غلام بنائی سبحان اللہ ڈال لائے کہ نہیں بنائی آپ کو سبحان اللہ سے کام آمنائی آمنائی تھائی نہ بنائی ساڑھے غلام بنائی مطلب ریائی چاہی دی ہے زندگی چاہی دی ہے یا جنت جمنا ہے لیکن ملاقات کی نہیں ہوندی ہے یہ مڑکی میں ملاقات ہو جاندی ہے میں کہا چھوڑنا ہے موبائلہ یہ دنیا دارے نو چھاڑ کے حضور دی غلامی اپڑانا تے پھر خوابہ چی دیدار ہو جاندہ ہے تے مراقبے چی دیدار ہو جاندہ ہے
یا سمجھن تے خواب دیدار ہو جاتا ہے، تو یا پھر این کر کے اسا کیا دل کے اینے میں ہے تصویر یار، گردن جھکائی دیکھ لی. اتنی گل ہے. اللہ کے ولیوں دے کوئی ایڈا لمبا چوڑا الجبرا نہیں ہے، پڑھ 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 نہیں. جیلے مقام غوثیت فیض یاب ہو جاندے نا تے غوث اعظم فرمائندے نے ایڈی پڑھی پھر لمیاں لوڑا کوئی نہیں ہوندیاں، پھر سائیں اتنا ہی کرم کر دیں دل کے اینے میں ہے تصویر یار، گردن جھکائی دیکھ لی. اتنی گل ہے. این گردن جھکائی دیکھ لی. جڑے کمائی کیتی این دیدار ہو جاتا ہے، یا مراقبے دے اندر تے یا پھر خواب دے اندر. وہ آندے حضور نے فرمایا تے غازی علم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ عرض کرتا ہے اگو آپ کا نوکر سائیں میرا تے پھر سائیاں کو زندگی مانگ لونی ہے. کہ حضور ہی گل کیتی. حضور نے فرمایا ہے کہ غازی ہن میرے کو لمنا ہے یا زندگی چاہیے تو مسئلہ کوئی نہیں. یہ جڑی اپیلاں شبیلاں خارج پئی ہوندیاں تے نہیں پئی ہوندیاں اے سارا کچھ بدل ویسی سارا کچھ ہو ویسی. اے اتو سائیاں دے آڈر ہونے تو ہونا ہے. ساڈے آڈر تو بغیر کچھ بھی نہیں ہوندا. جے دل ہے تو زندگی چاہیے تو زندگی لائے دینا رب کولو. یہ سرکار مدینہ میں لائے دینا. جے اگر ساڈے کول آونا ہی تے تو دس تے اگو نوکراں دے حضور تے کول زندگی مانگ لوا. فرمایا جلا ہو گیا ہے، کملا ہو گیا ہے، جلیاں پیا مرنا ہے. میں حضور ہی عرض کیتی ہے میں آگے آقا میں تو خودوں مرن واسطے تیار ہو گیا ہوں جدوں تانوں ڈٹھا نہیں اور ہن تے تانوں ویکھی کھلو دار ہوندا ہی نہیں. ہن تا نہیں تواڈے کول ہن تا غلامی چاہیے. ہن تا حضور اپنے قدماں وچ بلا لو. اچھی آپ کو سبحان اللہ. آئے ہائے کیا بات ہے. سرکار مدینہ آقا علیہ السلام جو تیرے آستان سے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں. زمینیں چمک رہی ہیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں. نصیر ہم نے تو اپنوں کی کوئی بات نہیں، کرم ان کا ہے جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں. انہاں کرم کیتا ہے. غازی علم الدین تے ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ جیسے بھی آ گئے آیا سیدھا میں دے رہ گیا سے اور گلہ کر دے رہ گیا سے درخانہ دا منڈا بازی لائے گیا. یہ پچھلے جمعے تو میں موضوع بیان کر گیا پچھو سارا. اصل میرا موضوع بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے کہ میری ایک عادت ہے میں ہکے موضوع تے گل کرنی ہے انہیں مکمل کرنا ہوتا ہے. باہیں 8 جمعے ہی لا کے جانا تو انہوں ہی پتہ ہے اس چیز دا. تے یہ ایک موضوع بیان کرنے واسطے کتاباں پڑھنیاں پمدیاں جی ہاں مطالعے کرنے پمدے تے پھر ایک موضوع بیان ہوتا ہے. نہیں تو کوئی ایتو شروع ہوتا تھا ایتھے ایتو چھوڑیا تے اتھے اتو چھوڑیا تے ایتھے تو موڑا کیوں رہتے ہو کیا ہے تو میں گھر جاواں. این گلاں نہیں بندیاں. مولوی منبر تے بانا تے محنت کرو. آپ کو سبحان اللہ. غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ. اچھا جی میں گل مکاواں اگے آپ دیا شانہ جڑے واقعات جیل کے اندر ہوئے بڑے سارے واقعات ہو رہی ہیں. ہویا ہے نہیں بھائی آپ نو پھانسی دا حکم ہو گیا. پھانسی ہوئی جس ٹائم تے پھانسی واسطے لئی جاندے ہیں تاکہ واقعہ کمپلیٹ کر دئیے اسے جمعے تے آپ جدو پھانسی لے کے گئے نا تو پھانسی واسطے لئی جاندہ ہے وہ جلاد جڑا پھانسی دیندا ہے تے آپ دے نا بڑی طور نال جا رہے ہیں. آپ نے کہا یار کھلو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا نفل پڑھے تو وہ اندر غازی صاحب عجیب گل ہے ایتھے آؤ نا ایتھے کنڈے تے کھلو نا کھلاریا وزن اگے نالوں زیادہ. آپ نے فرمایا غازی صاحب گل دی سمجھ نہیں آندی. کمال ہے تہاڈی بندیاں نو جدوں پھانسی دا آرڈر ہو جاوے تے وچ 10-15 دے یا 20 دے ہوون تے 20 آندے وچ انہاں تک دیہاڑی دا کلو وزن گھٹ ہوندا کئی انجے مار جاندے تے سوک جاندے تے تہاڈا اگے نال وزن زیادہ ہویا جاندا ہے. خیر تے ہے. غازی صاحب فرمایا او انہاں دا وزن گھٹدا ہے جڑے کرتوت کر کے آوے.
اور میں کارنامہ اے نہیں کر کے آیا، میں الحمدللہ عزت کا تاج پا کے آیا تے میرا وزن کی تو گھٹ سکتا ہے۔ وہ کدی تسی ویدے تو پہو کدی ملاقات واسطے میرے علی پہ ہوندے اور کدی غوث جلی پہ ہوندے اور کدی دات علی حجیری پہ خواب وچ ملدے اور کدی نظام الدین پہ ملدے اور کدی میرے علی پہ ہوندے اور کدی جماعت علی پہ ہوندے اور کدی ڈاکٹر علامہ اقبال پہ آندا ہے تے کدی قائد اعظم پہ ہوندے۔ میرا وزن گھٹ سکدا ہے؟ میں اگر ہی گل کر جدوں لئی جاندے نا تے او جڑے جیل والے دوے بیلیاں پائے وچ انہاں سارے سلام دتا تے وچوں سلاخاں جو آواز دے کے آپ آنے وعلیکم سلام خدا حافظ، وعلیکم سلام خدا حافظ۔ لوگ ملاقاتاں واسطے آئے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا پہلے گل سنو میرے گھر والے ہو سارے ہو، آؤ صحیح ملاقاتاں کرو ملو صحیح، آخری بار میں جا رہا ہوں پر ایک گل دے رونا نہیں۔ اب ماں آئی نا، ماں تو مڑ ماں دی ماں ملاقات واسطے آئی نا تے رو گئی۔ ماں جدو اکھا چوانسو آئے نا تے قدمہ ڈائی کہ ماں رو نا قیامت توڑی تیرا سر بلند کیتی جانا، کل تو آگ سکسے میں غازی علم و دین شہید دی ماں، رونا نہیں، میں تو حضور کو جا رہا ہوں، میں تو سرکار نے خود بلایا ہے۔ اچھا اپنا خدا حافظ اس طرح کر دے جا رہے ہیں، پھانسی دے پھندے نو جا کے چومے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، نفل پڑھن تو بعد آپ درود و سلام پہ پڑھ دیں، درود و سلام پڑھ دیں اور کلمہ طیب پڑھ دیں جدو آخری بار پھٹا کھچیا گیا ہے نا، آخری جڑی آواز آئی نا غازی صاحب دے زبان تے او ای آواز آئی اللہ اکبر، آخری آواز آئی۔ اچھا جی پھر کی ہویا، انہوں نے غازی صاحب دی میت نو چایا اور چاہ کے لائے گئے لاوارسوں کے قبرستان ہے جنہوں دفن کر دیا۔ وہ تو دیمنا نام چاہتے نا مسلمانوں نو میت آتا جستے خاکی دیمنا نام چاہتے، انہوں نے اتھے لاوارسوں کا قبرستان آئی، حکومت انگریزاں دی ساری مخالفان انہوں نے آپ نو دفنا دیتا۔ پھر حضور دے عاشق اٹھے، انہاں کیس لڑیا، دوبارہ 13 نومبر آپ دی قبر مبارک دوبارہ کھولی گئی۔ لاہور تو بندے آئے آ کے میاں والے جو آپ کا جسد خاکی دوبارہ کڈیا گیا، بندے کوئی کئیاں لائے کے کوئی بیلچے لائے کے سارے آ گئے، تو جدو کٹھے ہوئے نا سارے بیلچے تے کئیاں بھی قبر کھتنی ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال آ کے ہٹ جاؤ پچھا، کوئی بندہ عاشق رسول ہے، اے عاشق مدینہ ہے، اے او عاشق ہے جنہوں جاگدے حضور دے دیدار ہوئے نا، اے او عاشق ہے جنہوں مولا علی نے دیدار عطا فرمایا ہے، اے او عاشق ہے جنہوں موسیٰ کلیم اللہ نے دیدار عطا فرمایا ہے۔ اے دی قبر کوئی کئی نہ لاوے، کوئی اتھوڑی نہ لاوے، کوئی گنتی نہ لاوے، کوئی بیلچہ نہ لاوے، اے دی قبر کھٹنی ہے تے ہتھاں نال کھٹنی ہے۔ پھر غازی صاحب کی قبر نو سارے بندیاں رل کے مسلماناں کئی نال نہیں ہتھاں نال کھٹیا گیا، ساری مٹی قبر دی بڑی مٹی ہوندی ہے، ساری مٹی ہتھاں نال کڈی۔ جدوں مٹی کٹ دے گئے نا تے جدوں جس دے خاکی دے کول پہنچے گے نا آپ دے جسم مبارک تے نا ایک چادر پائی گئی ہے کفن دے اوپر، اس چادر تو پہنچے نا تے سب تو پہلے سارے پیچھا ہٹ گئے، انہاں کیا آجا کینوں آکھیا گیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، آپ آئے سب تو پہلو آپ نے قدم چمے، پتہ دے قدم ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، آپ جب چادر لائی نا تے خشبومہ دے ہلے تا پہلے شروع ہو گئے۔ حضور دا جو غلام آئی جدو چہرے تلایا ہے نا چہرہ 14ویں دی چاند طرح چمکتا ہے، جس نے خاکی چایا چاہ کے آ کے لاہور دے اندر
جنازہ ہویا تے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پیچھے پیچھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب جنازے دے پیچھے، میر علی شاہ اس دور دے ولی بزرگ غوث کتب سارے پیچھے کہیں دے غازی الدین رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ڈائے پہ ٹرتے ٹرتے نا گر گئے، جدو گرے نا تو لوگوں نے اٹھایا نہ کیا ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بڑا رش لکھاں دی تعداد ہے، اس دور دے تقریباً 4 یا 4.5 لاکھ بندہ جنازے دے وچ شریک ہویا، جنازہ اپنا لاہور دے اندر پڑھایا گیا تے مہربانی فرماؤ رش بڑا ہے تے تسی سائڈ تے ہو جاؤ تے مہربانی کرو تے تساں جڑا نا کدھر تھلے نہ آ جاؤ تے ڈاکٹر صاحب نے بڑا تاریخی جملہ بولیا، میں تقریر مکیندا پیا، ڈاکٹر صاحب نے آکھیا اوے غازی علم و دین والا کام تے علامہ اقبال کولوں نہیں ہویا پر ہٹ جیو ہن غازی دے راہ وچ مرن دے ہو، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا ہے، ایک میری آخری التجا ہے اور پورے جگ دے لوگ بیٹھے ہیں، میں کل سمجھانے چاہنا بھائی، میں ہر مسلمان واسطے میری ایک عادت ہے، میں کھرا بندہ تو انہوں پتہ ہے کھری گالی کرتا، اپنے میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے تو انہوں پتہ ہی ہے، بے لوس دیا بندے میلاد شریف دی کمیٹی دے حوالے نال میرے کو اکثر سوال کرتے رہے، پوچھتے رہے میلاد شریف تو پہلو بھی میں کئی گل نہیں کی تھی، میں آکھا ٹھیک ہے کام میلاد شریف ہو جاوے کہ نہیں، میرے کمیٹی دے نوجوان انج نہ آکھن کہ استاد ساڑے نال کوئی مخالفت یا کوئی گل نہیں، میں چپ کیتی ہے، میں میلاد ہو گیا ہے، ہن میرا حق بندا ہے یہ گل بیان کرن دا کہ ایک کمیٹی میں نہیں بنائی، بندے آدھے مساجی تساں آپ تا کمیٹی بنائی ہے، تو انہوں پتہ ہونا چاہیے ایک کمیٹی علامہ سیدی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک انہوں دی قبر تے کروڑا رحمت عطا فرمائے، انہوں دے دور دی بنی ہوئی ہے اور انہوں دے دور دے وچ بھی انہوں دی موجودگی وچ بھی انہاں میلاد کرایا ہے، ایک کمیٹی ادوں دی بنی ہوئی ہے، ایک کمیٹی میں نہیں بنائی، اور پچھلے سال دے حساب تے پروگرام دے نال میں آ گیا، وہ پروگرام ہی ہویا کمیٹی کرایا، یہ پروگرام یہ کمیٹی اپنے مشورے تے اپنے حساب دے نال میرے نال مشورہ ہویا ہے، باقی جڑیاں گلاں کوئی پوچھنا چاہے وہ میرے کو گھر پوچھ لوے، بعد جو سپیکر دے یا ہر جگہ تے بیان کرن دی لوڑ نہیں ہے، میں اتنی یہ گل دسنا چاہنا سارے چاہوں کہ کمیٹی میں نہیں بنائی، یہ کمیٹی بھائی تہاڈی پہلے دی بنی ہوئی، میری کمیٹی کی ہے، پورا چاک میری کمیٹی، کوئی میں کمیٹی نہیں بنائی، بندے آنے اساجی تسا کمیٹی بنائی، ایتھے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے آکھ دے میں کسی نو آکھے ہوئے تو میری کمیٹی دا بندہ، میں ممبر تے بیٹھا جھوٹے تے رب دی لعنت ہے، میں ممبر رسول تے میری کوئی کمیٹی نہیں، میں مدرسے بنا رہے ہیں، مدرسہ چلتا پیا، مدرسے دی بھی کوئی کمیٹی نہیں، مسجد کی تہاڈی کمیٹی ہے جو ہے میں وہ پوچھیا ہی نہیں، پورا چاک میری کمیٹی ہے، اور جڑا بندہ 5 وقت نمازی ہے میری کمیٹی ہے، وہ جلے اللہ دی نگاہوں میں آ گیا ہے، اللہ رسول دی نگاہوں میں آ گیا ہے، اللہ پاک نے انہوں پسند کر لیا ہے، اپنے گھر بلا لیا ہے، پھر حضور نے پسند کر لیا ہے، پھر 4 یار نے پسند کر لیا ہے، پھر 5 10 نے پسند کر لیا ہے، وہ اللہ دے گھر دے وچ آ گیا تو وہ میری کمیٹی چھے، جڑا اللہ دی نگاہ اللہ پاک نے کرم نوازی وہ میری کمیٹی چھو ہے، جڑا 5 وقت نمازی، ٹھیک ہے جی، کوئی کمیٹی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی جنوں کام آکھنا میلاد شریف دا سارے چک کرے پورے دا سانجا تے رل کے کرنا، نہ کوئی صدر ہے، نہ کوئی نیب صدر ہے، نہ کوئی چودھری ہے، نہ کوئی ماں ہے تے نہ کوئی میاں ہے، کوئی نہیں، اتنے سارے اللہ دے گھر دے بھی نوکر ہیں، میں پہلے نوکر ہاں، پہلے میں خادم ہاں، پہلے میں لٹرینا صاف کرسا اللہ دے گھر دیاں بعد تسی کرے، گٹر بند ہوندے میں آپ صاف کرنا، میں تدی سے نو مدد طور پر کرنا، کوئی میں کدی عیسائی نہیں بلایا، میں اپنے ہتھاں نال صاف کرنا، کوئی صدر نہیں، کوئی اتنے سارے غلام ہیں، سارے نوکر ہیں، اس طرح میلاد دی میری کوئی کمیٹی نہیں، تہاڈی کمیٹی ہے تساں بڑھائی ہے تسی چلاؤ، میں تانوں آندا نہیں ہاں،
ہوں سمجھ آ گئی ساری گل دی؟ ہاں کوئی گل ہے میرے کو پوچھنی، کنڈو پچھو گلا نہیں کرنی، کوئی بھی مشورہ ہے مسئلہ ہے میں دینے واسطے تیار ہاں، جتنے آپ کو دین واسطے میں حاضر ہاں، راتی دیاڑی کس لے آتی بعد وچ میں گلاں سنن دا عادی نہیں ہاں۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، سندا رہا۔